اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت مثالیں دی ہیں کہ جب انسان دین پر آتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں. تو اگر غلط مطلب لینا چاہو گے تو اس کا بھی نکال سکتے ہو. تو اس لیے مسلمانوں کے کلام کا اچھا مطلب تلاش کیا کرو، اچھے محمل پر اس کو پھیرا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تباغضوا ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے بغض مت رکھو، ایک دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر مت جلو. کونوا عباد اللہ اخوانا، سب اللہ کے نیک بندے بن کر اور بھائی بھائی بن کے رہو. تو یہ جب ہی ممکن ہے جب ہمارا ہر آدمی کا اچھے رخ پر لے کر جائیں گے، اچھے کلام پر. ہاں کوئی بنتا ہی نہ ہو 100% وہ بندہ بھی باطل ہو اور گمراہی پھیلا رہا ہو، پھر ایک الگ بات ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میرا ایک بیان تھا یا رسول اللہ مدد کہنا شرک ہے. وہ پورا بیان نہیں ہے، اس کا شارٹ کلپ کسی نے کاٹ کے لگا دیا. اب اس پہ بعض لوگوں نے کہا کہ فلاں بزرگ نے بھی تو یہ لکھا ہے یا رسول اللہ، فلاں بزرگ نے بھی تو لکھا ہے کہ یا رسول اللہ، فلاں نعت میں آتا ہے کہ یا رسول اللہ. تو یاد رکھو یا رسول اللہ مدد نہیں، صرف یا رسول اللہ کہنا یہ اس وقت شرک ہے جب کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ میں جہاں سے بھی نبی کو پکاروں گا نبی میری آواز بنفس نفیس خود سنیں گے، اور میں جس کام کے لیے بھی نبی کو کہوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ میری حاجت پوری کر دیں گے. اس نیت سے اگر کوئی یا رسول اللہ کہتا ہے تو وہ شرک ہے. اس کو خام خواہ دائرہ اسلام میں داخل کرنا پھر یہ مسئلہ خراب ہو جائے گا. اسلام کا دائرہ اتنا محدود نہیں ہے کہ ساری دنیا کے سارے انسان اس میں آ جائیں، کچھ آئیں گے کچھ باہر نکلیں گے، کیونکہ تو توحید کا مسئلہ ہے. لیکن اگر کوئی اس نیت سے نہیں کہتا، محبت میں کہتا یا رسول اللہ، جیسے شاعر لوگ شاعری میں اپنے محبوب سے دور بیٹھے ہوتے ہیں لیکن اپنے محبوب کو یا کے لفظ سے خطاب کرتے ہیں، اے میرے محبوب، اے میرے محبوب. ہوتا ہے نا شاعروں کا کلام، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہاں بیٹھے بیٹھے براہ راست میری بات کو سن رہے ہیں. تو ایسی صورت میں یا رسول اللہ کہنا شرک بولو بھائی نہیں ہوگا. تو یہ دو فرق کرنے پڑیں گے. اسی وجہ سے کوئی بھی یا رسول اللہ کہہ رہا ہے تو ہم اس پہ فوراً شرک کا ٹھپا نہیں لگا دیتے، اور لگانا بھی نہیں چاہیے. اس کے مطلب دیکھا جائے گا، مفہوم پوچھا جائے گا کہ کیا مفہوم ہے. اگر بغیر کسی تعویل کے دو ٹوک لفظوں میں کہتا ہے کہ نہیں نبی ہر جگہ سے میری بات سنتے بھی ہیں اور میری مدد ہر جگہ سے کرتے بھی ہیں، پھر تو اللہ کے ساتھ شریک کر لیا نا. پھر بھی خام خواہ میں لبرل بن کے کہنا نہیں 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 ہم کسی کو نہیں کافر کہہ سکتے، تو یہ لبرل پنے کی انتہا ہو جائے گی پھر. ٹھیک ہے، یہ آپ لبرل ہونے میں انتہا کو پہنچ چکے ہیں. الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سائل کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا یا پڑھا یا لکھا جا سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہنا، لکھنا، پڑھنا انسان کی عقیدے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. صحابہ کرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کو اسی لفظ سے پکارا کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ حیات تھے، سامنے موجود تھے، ان کی بات سنتے تھے، ان کو جواب دیتے تھے. اگر اسی عقیدے سے آج بھی کوئی پکارے یا رسول اللہ کہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور عقیدہ یہ رکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، ہماری باتیں سن رہے ہیں، ہماری مدد کرنے پہ قادر ہیں، تو اس کا یہ عقیدہ غیر اسلامی عقیدہ، قرآن سے بھی ثابت نہیں ہے، حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو کے اللہ کی جنت میں جا چکے ہیں، آپ کی قبر مبارک جنت کا باغ بن چکی ہے، دنیاوی زندگی آپ کی ختم ہو چکی ہے. اب لکھتے ہوئے کوئی حدیث آئے اور یا رسول اللہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں. حدیث پڑھتے ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آئیں تو پڑھے جائیں گے، کوئی حرج نہیں. لیکن آپ سے ان الفاظ کے ساتھ دعا کے طور پہ پکار ہو، مانگنا ہو، التجائیں ہوں، تو وہ حق ہے خالص اللہ کا، وہ اللہ کو ہی پکارا جائے گا. اصل میں پکار، دعا یہ عبادت ہے. الدعاء هو العبادہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پکارنا ہی عبادت ہے. کوئی یا اللہ مدد کہتا ہے تو وہ اللہ کو پکار کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے. اگر کوئی اسی عقیدے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، مدد کرتے ہیں، قادر ہیں، ہمارے حالات کو جانتے ہیں، تو وہ اللہ کی عبادت میں غیر کو شریک بنا رہا ہے.
لفظ غیر آیا تو تھوڑی سی وضاحت اس پہ بھی کر دوں. کچھ لوگ یہاں بھی دھوکہ دیتے ہیں. دیکھو جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے اپنے ہیں، اللہ کے غیر نہیں. جب غیر اللہ کہا جاتا ہے تو غیر اللہ سے مراد ہر وہ ہستی، ہر وہ چیز جو اللہ نہیں ہے، وہ اللہ کا غیر ہے. اللہ تنہا ہے، یکتا ہے، ایک ہے. ملائکہ اللہ نہیں ہے تو اللہ کا غیر ہے. بشر اللہ نہیں ہے تو اللہ کا غیر ہے. بشر میں بشریت کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. وہ اللہ کے انتہائی پیارے ہیں، کائنات میں سب سے عظیم مخلوق ہے، لیکن وہ اللہ نہیں ہے. تو جب وہ اللہ نہیں تو اللہ کا غیر ہوا. یہاں غیر سے مراد وہ پنجابی والا غیر نے بھی یہ آپ دینے دے غیر نے. یہاں غیر سے مراد جو اللہ کی ذات سے جدا کوئی اور چیز ہے جو اللہ نہیں ہے، جسے اللہ نہیں کہا جائے گا وہ غیر اللہ کہا جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور عبادت، بطور پکار، ان الفاظ کے ساتھ پکارنا، مدد مانگنا، یہ شریعت محمدیہ میں جائز نہیں ہے. قرآن حکیم اس کا درس نہیں دیتا. بابا جان، میرا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا جائز ہے؟ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ شرک ہے. نماز کے اندر التحیات جو پڑھتے ہیں نا، تو اس میں بھی یا رسول اللہ ہے. آپ کسی کو بھی پوچھ لیجئے جو تھوڑا بہت عربی جانتا ہوا، تو اس کو کہیے کہ السلام علیک ایھا النبی کے معنی کیا ہے. اس کے معنی ہے سلام ہو اے نبی آپ پر. یا عربی میں بولتے ہیں، اردو میں اے، اور جب کاف کا صیغہ آ گیا تو یہ پکارنے کا ہی، یہاں السلام علیکہ یعنی آپ پر. یہ اور ایھا النبی، تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ ترکیب جو ہے یہ اس میں یہی اس کے معنی بنتے سلام ہو اے نبی آپ پر. تو یوں مطلب یہ کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پکارنے میں کوئی حرج نہیں. اور ہمارے اکابرین علماء بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے بھی پکارنا ثابت ہے. بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہی غالباً لکھا ہے اپنی کتاب میں، وہ یا محمدہ، یا امام بخاری نے اپنی کسی اور کتاب میں، جی 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 جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو بچے اور مطلب یہ کہ چھتوں پر چڑھ گئے، کوئی باہر آ گئے. تو یہ مسلم شریف کی روایت میں یہ مضمون موجود ہے کہ وہ یا محمدہ یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، اس طرح کی صدائیں لگاتے تھے. اور بہت کئی کتابوں میں لکھا ہے کہ جنگوں کے موقع پر بھی وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اور دیگر تابعین کے دور میں بھی یا محمدہ کے نعرے لگتے تھے، جس کو اب ہم نعرہ رسالت یا رسول اللہ کیا انداز پر لگاتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اس انداز پر نعرہ رسالت یہ بھلے نہیں تھا، لیکن یا محمدہ یہ ضرور کہتے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اس کی بہت ساری نظیر ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مشہور قصیدہ نعمان. اب یہ مشہور آپ نے بولا ہم نے پہلی بار نام سنا، تو یہ اہل علم جو ہے نا ان کو پتا ہوتا ہے. قصیدہ نعمان، اس میں انہوں نے سرکار کو پکارا یا اکرم الثقلین یا کنز الورا، کہ اے جن و انسان میں اکرم یعنی سب سے زیادہ تعظیم کے قابل، یا کنز الورا اے کائنات کے خزانے. اسی طرح قصیدہ بردہ شریف جو بہت مشہور ہے، یہ تو مشہور ہے قصیدہ بردہ شریف، اس میں بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کئی مقامات پر پکارا گیا ہے. یا اکرم الخلق ما لی من الوذ بہ، پڑھ لیجیے وہ بھول گیا، یا اکرم الثقلین
یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی، کہ تمام خلق سے معظم، بہتر، اکرم، یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی، یعنی اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اے تمام کائنات سے بہتر اور کون ہے کہ مصیبتوں کے وقت میں جس کی پناہ پکڑوں، یعنی کہ اس میں پکارا بھی ہے اور مدد بھی مانگی ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے۔ اس کے علاوہ بھی مطلب یعنی کہ بہت سارے دلائل ہیں، تو اب یہ کہ جس کے نصیب میں نا وہ دلائل مانگے گا نہیں، وہ جدی پشتی سلسلہ ہمارا چلا آ رہا اور شریعت میں ممانعت ہے نہیں، تو یا رسول اللہ بولتے ہیں اور بولتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ اگر آپ کو مزید اس کے دلائل مختصر طریقے پر چاہیے تو کرامات شیر خدا نامی رسالہ جو مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا، اس میں کئی دلائل نقل کیے گئے یا رسول اللہ کہنے کے اور اللہ کے سوا دوسروں سے مدد مانگنے کے تعلق سے الحمدللہ دلائل دیے گئے، اس میں یہ پڑھ لیجئے۔ اور زیادہ دلائل چاہیے تو جاء الحق مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، کا مطالعہ کر لیجئے۔ خود سرکار اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس عنوان پر کتاب لکھی ہے، ندا یا رسول اللہ، اس کا ترجمہ شاید یہ ہے، کوئی رسالہ پورا اس میں فتح رضویہ شریف میں۔ الاستمداد یہ بھی رسالہ ہے اعلی حضرت کا۔ تو بہرحال یہ کہ یا رسول اللہ کہنا نہ صرف جائز بلکہ عین سعادت ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف ہجرت کر کے آئے تو بچیوں نے دف بجایا اور یا رسول اللہ کے نعرے لگائے، اس سے میلاد ثابت نہیں ہو جاتا؟ میلاد کیسے ثابت ہوتا ہے؟ اس سے تو نبی علیہ السلام ہجرت کر کے آئے تو استقبال کیا۔ ہاں اگر وہ یہ بات ٹھیک ہے کہ ربیع الاول میں آپ نے ہجرت کی تھی، دلائل النبوہ میں آتا ہے سوموار شریف کے دن، اگر ہر سال ربیع الاول میں بچیاں دف بجاتی تھی، طلع البدر علینا پڑھتی تھیں، تو پھر تو بات بالکل ٹھیک ہے۔ تو مسلم شریف میں یہ ہے کہ جس سال آپ آئے اس میں بھی ہے بنو نجار جو آپ کا ننہال والا خاندان کا لوگ تھا، وہ عورتیں اور بچیاں اوپر چڑھ گئیں چھتوں پہ، انہوں نے یعنی یا رسول اللہ، یا محمد، یا رسول اللہ، یا محمدہ، یا رسول اللہ کے نعرے لگائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ ہم تو مطلب نعرے لگانے کے بھی حق میں ہیں، لگائیں، آپ ضرور لگائیں، لیکن نبی علیہ السلام سامنے آئے تھے تو آپ کے استقبال میں انہوں نے نعرے لگائے۔ جس طرح یہاں پہ بھی جب آتے ہیں وہ ان کے جب علماء آتے ہیں سٹیج کے اوپر تو ان کے وہ نعرے لگاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور جنار ڈے آتا ہے تو اے قائد اعظم تیرا احسان ہی احسان، تو لگاتے ہیں لوگ۔ اس طرح کے نعرے اگر کوئی لگانا چاہتا ہے تو لگائیں، ہمیں تو کوئی عرض نہیں ہے۔ المدد یا رسول اللہ انہوں نے نہیں کہا تھا، یا رسول اللہ کہا تھا، تو ہم تو ہر نماز میں یا رسول اللہ کہتے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی، تو کہیں کوئی ہمیں کوئی چڑ نہیں ہے، ضرور کہیں، لیکن اس سے یہ والا چیز ثابت نہیں ہوتی ہے۔ جو چیز جتنی ثابت ہے نا وہ اتنی ہے۔ اگر وہ ہر سال بچیاں اکٹھی ہوتی تھیں تو پھر آپ کی بات ٹھیک ہے، اگر وہ ایک ہی دفعہ اکٹھی ہوئی ہیں تو پھر ہماری بات ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ میلاد شریف کے موقع پر لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانا یا اس کے علاوہ سیدی مرشدی یا نبی کے نعرے لگانا، کیا یہ درست ہے؟ اور اس کے ساتھ یہ بتا دیں کہ یا رسول اللہ سے متعلق صحیح عقیدہ کیا؟ یا رسول اللہ پہ صحیح عقیدہ یوٹیوب پہ میرا کلپ ہے، لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے۔ جو یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں نا، ان کے کلپ نہیں اتنے لوگوں نے دیکھے جتنا ہمارا وہ کلپ دیکھا ہوا ہے۔ اس میں میں نے یہ سارے دلائل ذکر کیے تھے کہ یا رسول اللہ سے ہمیں کوئی چڑ نہیں۔ لبیک یا رسول اللہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اگر آپ کی نیت لبیک اللہم لبیک کے اگینسٹ نہ ہو۔ لبیک کا مطلب ہے میں حاضر ہوں۔ اگر ایک شخص کو کہتا ہے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں کہ میں آپ کی محبت میں داڑھی رکھوں گا، چاہے میری ماں مجھے دودھ بھی نہ بخشے، میں حاضر ہوں یا رسول اللہ، اوتے نالے ٹھوس ہو جان گے۔ یا رسول اللہ میں فجر کی نماز روزانہ پڑھا کروں گا، میں حاضر ہوں، ٹھوس۔ اس طرح کے لبیک ہیں، تو اس سے المدد تو ثابت نہیں ہوتا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ صحابہ کرام لبیک یا رسول اللہ کہتے تھے۔ وہ معاذ بن جبل والی جو حدیث آتی ہے، آپ نے پیٹھ کے پیچھے سوار کیا، بخاری مسلم دونوں میں، مشکات کی پہلی جلد میں آپ کو شروع میں مل جائے گی کتاب الایمان میں۔ آپ نے فرمایا معاذ کا لبیک یا رسول اللہ،
پھر تھوڑی دیر آگے سواری کی، آپ میں بعض میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. پھر کہا کہ میں تمہیں ایک بات بتاؤں کہ جانتے ہو کہ اللہ کا اپنے بندوں پہ کیا حق ہے؟ کہا یا رسول اللہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. فرمایا حق یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. صرف عبادت نہیں سر، ایاک نعبد نہیں و ایاک نستعین بھی، اللہ ہی کو مدد کے لیے پکاریں. تو پھر آپ سے تھوڑی دور سواری کی، آپ میں معاذ کا لبیک یا رسول اللہ. جانتے ہو کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے اور اسی کی عبادت کرے، پھر اس بندے کا اللہ پہ کیا حق ہے؟ ہائے 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 ہائے. کہ یا رسول اللہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. فرمایا بندے کا، ایسے بندے کا جو مشرک نہ ہو اور اللہ کی عبادت بھی کرتا ہو، یعنی نماز بھی پڑھتا ہو، باقی احکامات بھی، ایسے بندے کا اللہ پر یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہ دے اور جنت میں داخل کرے. یہ میرا رائٹ ہے میرے گاڈ کے اوپر. جس طرح گاڈ کا رائٹ میرے اوپر ہے نا، اگر میں وہ بے کر لوں پھر میرا رائٹ اوبلیگیٹری ہو جائے گا گاڈ کے اوپر. حالانکہ اللہ تعالیٰ پہ تو کوئی چیز واجب نہیں ہے، لیکن اس نے خود اپنے اوپر یہ واجب کر لیا ہے کہ جو میرا بندہ تابع فرمان ہو جائے تو ٹھیک ہے، پھر مجھ پہ واجب ہے میں اسے رسپانس کروں. اس میں لبیک یا رسول اللہ آتا ہے.